مشاجرات صحابہ کے بارے میں، یعنی جو ان کے درمیان صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان جو اختلافی امور واقع ہوئے اجتہادی طور پر یا بشری تقاضوں کے تحت، تو کیا ہم ان کے بارے میں ایک عام مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ آج کل اس دور کے اندر ہر سٹیج کے اوپر، ہر جگہ پہ اوپر اکثر طور پر لوگ جو ہیں وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں بڑی زبان درازی کرتے ہیں، بڑی عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، جن سے عام ایک مسلمان کا عقیدہ ایمان بھی خراب ہوتا ہے اور کئی لوگوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے۔ تو اس بارے میں اہل سنت کا نظریہ کیا ہے؟ صحابہ کرام کے جو مشاجرات، جو اختلافات واقع ہوئے، ان کے بارے میں اہل سنت کا نظریہ کیا ہے، اور ایک عام مسلمان آدمی کو اس کے بارے میں اپنا ذہن، اپنا نظریہ اسے کیسا رکھنا چاہیے، اور ان کے متعلق اس کا گمان اور ایمان صحابہ کے متعلق کیا ہونا چاہیے، تو یہ باتیں میں اہل سنت کے ائمہ کی اور مسلک کے طور پہ جو ذکر کر رہا ہوں، تاکہ ایک عام آدمی کا ایمان جو ہے وہ بچ سکے اور وہ ان کے بارے میں کوئی نیگیٹو کمنٹس جو ہے وہ نہ کر سکے۔ امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی کتاب بڑی مشہور، آپ کی کتاب ہے الفقہ الاکبر، اس کی شرح کرتے ہوئے ملا علی قاری لکھتے ہیں ایک جگہ پر، لا نذکر احد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا بخیر، کہ ہم تمام صحابہ کا ذکر بھلائی اور خیر کے ساتھ کرتے ہیں، اچھے کلمات کے ساتھ انہیں یاد کرتے ہیں، اپنی طرف سے کوئی جو ہے وہ گفتگو، نیگیٹو بات چیت اور کمنٹس جو ہے ان کے بارے میں قطعی طور پہ ہم جو ہے وہ نہیں کرتے۔ اور اس طرح ایک اور مقام پہ جو ہے وہ ملا علی قاری جو ہے وہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر بعد معاملات صحابہ سے کچھ ایسے واقع ہو گئے جو ظاہراً جو ہے شر کے طور پر تھے، غلط تھے، لیکن ہم ان کے بارے میں کوئی اپنی طرف سے بات چیت نہیں کریں گے، کیونکہ وہ باتیں ان کے فساد، ان کے اناد یا نفسانی خواہشات کے طور پر نہیں تھے، بلکہ اجتہاد اور خیر کی تلاش کے لیے تھے، بہتری کے لیے وہ تھے۔ تو لہٰذا جب انہیں پتہ چلا کہ یہ کام اگر غلط ہوا ہے تو فوری ان کا رجوع ثابت ہے، وہ اس طرف انہوں نے رجوع کر لیا۔ تو لہٰذا ان سے جو کچھ بھی ہوا ہے وہ عام دوسرے مسلمان کی طرح اس کی خواہش نفس کے تحت نہیں ہوا کہ ان کا نفس اتنا سرکش ہو گیا کہ ان کو غلط چیز کی طرف لے کے گیا، یا بظاہر جو غلط نظر آ رہی ہے چیز اس کی طرف لے کے گیا، ایسا جو ہے وہ نہیں ہے۔ اسی طرح الفقہ الاکبر کے ایک اور شارح جو ہے علامہ ابو المنتہی احمد بن محمد المگنساری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اعتقاد اہل السنت والجماعت تزکیۃ جمیع صحابۃ والثناء علیہم کما اثنى اللہ ورسولہ، کہ تمام صحابہ کے متعلق اہل سنت و جماعت کا نظریہ یہ ہے کہ ان کے تزکیے، ان کی صفائی کو جو ہے وہ بیان جو ہے وہ کیا جائے، ان کی تعظیم اور تکریم کی جائے۔ تمام صحابہ کی اہل سنت و جماعت کا نظریہ ہے، جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے جو ہے ان کی ثنا کی ہے، ان کے اوصاف کو بیان کیا، ان کی تعریف کی ہے، اور جو کچھ ان کے درمیان جاری ہوا تھا، وما جرى بین علی و معاویہ کان مبنیا علی الاجتہاد، مولا کائنات اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان جو معاملات پیدا ہوئے وہ ان کی نفسانی خواہشات اور فکر کی بنیاد پر نہیں تھے، بلکہ کیا تھے؟ مبنیا علی الاجتہاد، وہ اجتہاد کی بنیاد پر تھے۔ اور اجتہاد وہ ہے کہ جب بندہ ایک حق کی تلاش کے لیے غور و فکر کرے، اگر درست چلا جائے تو اس کو 2 اجر ملتے ہیں، دگنا اجر ملتا ہے، اور اگر خدا نہ کرے اس سے جب وہ غلطی بھی ہو جائے تو اس نے کوشش تو کی ہے، اسے 1 اجر پھر بھی جو ہے ملتا ہے، گناہ اسے پھر بھی خطا کا نہیں ہوتا، غلطی کو جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے۔ تو لہٰذا آپ دیکھ لیں یہ نظریات جو ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور صحابہ کرام کے ہیں، اور اسی طرح امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشہور محدث فقیہ بھی ہیں، ان کا قول بھی جو ہے وہ پیش نظر ہے نا جی، السیف الذی وقع بین الصحابۃ فتنۃ ولا اقول لاحد منهم مفتنون، وہ کہتے ہیں جو ان کے درمیان تلوار چلی تھی اور ان کے درمیان جو لڑائی ہوئی تھی، تو میں کسی ایک کے بارے میں نہیں کہتا، ولا اقول لاحد من مفتون، کہ میں کسی کے بارے میں نہیں کہتا کہ وہ فتنے میں تھے یا انہوں نے جان بوجھ کے ایسے کیا تھا، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اور اس کے بعد
امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے، فاضل بریلوی امام اہل سنت جو فرماتے ہیں کہ اس پاک فرقہ اہل سنت و جماعت نے اپنا عقیدہ اور یقین اتنا محکم کر لیا ہے کہ سب صحابہ اچھے، عدول، ثقہ، تقی، نقی، ابرار، خاصہ نے پروردگار، اور ان شاجرات اور نزاعت کی تفصیل پر جو لوگ گہری نظر رکھتے ہیں اور ان میں پڑھتے ہیں، وہ چیز گمراہ کرنے والی ہے۔ یعنی ہم صحابہ کو عادل مانتے ہیں، ان کو نیک مانتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول نے ان کے بارے میں فرمایا ہم سمعنا و اطعنا، اس کے اوپر من و عن ایمان لاتے ہیں، اور جو ان کے درمیان جھگڑے اور مشاجرات واقع ہوئی، ان کے وہ چیزوں کی طرف ہم نہیں جاتے کہ وہ انسان کو گمراہ کرنے والی ہیں، بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ نظیر ان کی مثال عصمت انبیاء علیہ السلام کی ہے کہ اہل حق، اہل اسلام، اہل سنت و جماعت شاہراہ عقیدت پر چل کر اپنی منزل پہ پہنچے، یعنی ایمان کو بچا کے لے گئے، اور ارباب غوایت اور اہل باطل تفضیلی جو اس بات میں پڑے رہے، غور و فکر کرتے رہے، وہ کیا ہوئے؟ وہ گمراہیوں کا شکار ہو گئے۔ مطلب امام اہل سنت یہ کہہ رہے کہ ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ ہم فیصلے کریں، ہم ان کے بارے میں گفتگو کریں، ہم ان کے بارے میں اپنی طرف سے کوئی فیصلہ صادر کریں، یا آج کا کوئی مولوی کھڑا ہو جائے، آج کو کوئی مفتی پیر کھڑا ہو جائے، یا کوئی اور بندہ کھڑا ہو جائے اور ان کے بارے میں اپنی طرف سے جو ہے وہ نئے نئے حکم لگائے، یا دو چار پیچھے لگنے والوں کو، ماننے والوں کو وہ کچھ کہے، تو ہم اس بات کو قطعی طور پر جو ہے وہ نہیں مانتے۔ اگلی جگہ پر امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ جو مشاجرات صحابہ کرام اور خصوصاً سیدنا امیر المومنین اور دیگر لوگوں کے درمیان ہوئے، مشاجرات اور منازعات ہوئے، اور ان کے اندر ان کی آراء، ان کی رائے مختلف ہوئی، ان کے بارے میں ہم کیا نظریہ رکھیں؟ جیسے آپ فرماتے جنگ جمل میں حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جنگ صفین میں حضرت امیر معاویہ، یہ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آئے، جنگ ہوئی، اس کے بارے میں ہمیں کیا؟ ہم اہل سنت میں ان معاملات میں اہل سنت مولا کائنات کو حق بجانب سمجھتے ہیں، اور ان سب کو مورد لغزش بر غلط و خطا اور حضرت علی المرتضیٰ کو بدر جہاں ان سے اکمل و اعلیٰ جانتے ہیں۔ یعنی ہم یہ نظریہ رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم دوسروں پر سب و شتم پھر بھی کسی صورت بھی وہ نہیں کرتے، کیونکہ ان کے درمیان جو چیزیں واقع ہوئیں یا جو معاملات واقع ہوئے، کسی کو کسی پر اپنی ہوائے نفس سے فضیلت نہیں دیتے۔ بس ہم نے ایک نظریہ بیان کر دیا، ایک عقیدہ بیان کر دیا، لیکن اس کے باوجود دوسروں کی طرف ہم جو ہے وہ نہیں جاتے۔ اور یہ اگلا جملہ سنیے، امام اہل سنت فرماتے ہیں اور ان کے مشاجرات، ان کے اختلافات، معاملات میں ہم دخل اندازی کو حرام جانتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وقت کا ایک بہت بڑا فقیہ، مجتہد، مفسر، محدث، عالم، حافظ، قاری، ایک امام، وہ کہہ رہا ہے کہ ہم ان معاملات کے اندر دخل اندازی کو اپنے لیے حرام سمجھتے ہیں۔ تو جب اتنی بڑی ہستی کہہ رہی تو ایک عام بندے کی جرت کیا کہ وہ اس بارے میں اپنے تھاٹس کو، اپنے کمنٹس کو لائے، اپنی تھنکنگ اور علمیت کو جاڑے۔ یقیناً وہ بندہ گمراہ ہے جو ان کے بارے میں فیصلہ جو ہے وہ کرتا ہے۔ اور اب اگلی بات فرماتے ہیں کہ ہم ان صحابہ کے اختلافات کو امام ابو حنیفہ اور امام شافعی جیسا اختلاف سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر کہ کئی امور کے اندر اناف شواف مالکیہ حنابلہ کا اختلاف ہے، ہم رفع یدین نہیں کرتے، شافعی حنابلہ حنبلی جو ہیں وہ کرتے ہیں، تو افضلیت کی بات ہے، اس سے زیادہ ہمارا اس کے اندر کوئی نظریہ موقف نہیں ہے۔ تو آگے امام اہل سنت کہتے ہیں تو ہم اہل سنت کے نزدیک ان میں سے کسی ادنا صحابی پر بھی تان جائز نہیں ہے۔ زبان درازی ٹھیک نہیں چے جائے کہ لوگ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تان کریں، یہ یقیناً ڈائریکٹ اللہ کے نبی کی بارگاہ کی گستاخی ہے۔ تو آپ دیکھ لی اہل سنت کا نظریہ جو ہے وہ اس بارے میں کیا ہے۔ اس کے بعد اور بھی ایک لمبی بحث، آپ نے بہت سارے کلمات لکھے ہیں امام اہل سنت اس بارے میں کہ ہمارا نظریہ جو ہے اس بارے میں کیا ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح جو دوسرے ایک اور امام، بہت بڑے امام محی الدین ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی شافعی جو ہے، وہ اپنی کتاب جو ہے شرح مسلم کے اندر
وہ لکھتے ہیں کہ اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ صحابہ کرام تمام کے بارے میں حسن ظن رکھا جائے، ان کے بارے میں زبان درازی نہ کی جائے، اور ان کے آپسی اختلافات پر خاموشی کی جائے، اور ان لڑائیوں کی طویل کی جائے۔ بلا شبہ وہ سب صحابہ مجتہد تھے، وہ سب صاحب رائے تھے، معصیت اور نافرمانی ان کا مقصد قطعی نہیں تھا، بالکل نہیں تھا، اور نہ ہی محض دنیا طلبی ان کے پیش نظر تھی، بلکہ ہر فریق یہ سمجھتا تھا جو آپس میں مقابلے میں آئے کہ وہ حق پر ہے، دوسرا باغی، اور باغی کے ساتھ لڑائی ضروری ہے تاکہ وہ اللہ کے امر اور حق کی طرف لوٹ کر آ جائے۔ تو یعنی یہ نظریہ اہل سنت و جماعت کا ہے، اور یہی جو ہے اسی پر عقیدہ بھی ایک عام انسان کو جب رکھنا چاہیے۔ اور آگے لکھتے ہیں امام شرف الدین نووی، وہ کہتے ہیں کہ اس اجتہاد میں بعد جو ہے وہ رائے پر تھے، ان کی رائے درست ثواب پر تھی، یعنی ان کی رائے ثواب پر مبنی تھی، اور بعد خطا پر تھے، لیکن خطا کے باوجود وہ معذور تھے، کیونکہ ان کا ثواب جو ہے وہ اجتہاد تھا، اور مجتہد خطا پر بھی ہو تو گناہ گار نہیں ہوتا۔ مطلب کہ ہم ان کے بارے میں اپنی بات چیت نہیں کر سکتے، آج کا کوئی نیا اٹھنے والا ملا مولوی نہیں بات کر سکتا، یہ بڑے بڑے لوگ ائمہ کرام، ائمہ حضرات جو ہے وہ سب کچھ بیان کر گئے ہیں۔ اور اگلی بات کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان جنگوں میں صفین اور جمل میں ہم کیا ہے وہ حق پر سمجھتے ہیں۔ اہل سنت کا یہ موقف ہے، یہ معاملات بڑے مشتبہ تھے، یہاں تک کہ صحابہ کی ایک جماعت اس پر حیران اور پریشان بھی تھی، اور وہ علیحدہ بھی ہو گئے تھے، اور انہوں نے اس قتال میں حصہ بھی جو ہے وہ نہ لیا۔ تو مطلب یہ کہ صحابہ نے بھی توقف کیا، وہ بھی رکے، تو ہمیں بھی اس بات سے رک جانا چاہیے۔ تو ایک عام آدمی کو کبھی بھی جتنے بھی صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، اول سے لے کر آخر تک، ان کے بارے میں اپنی زبان کو ہمیشہ خاموش رکھنا چاہیے۔ کف لسان ہے، لا نذکر احد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا بخیر۔ امام صاحب کا نظریہ ہے کہ ہم جس کو بھی یاد کریں گے بھلائی کے ساتھ کریں گے۔ تو کوئی مولوی آج کا کھڑا ہو کر، کوئی پیر کھڑا ہو کر، کوئی صاحب مسند کھڑا ہو کر، صاحب منبر کھڑا ہو کر کسی بھی صحابی کے بارے میں اگر گفتگو کرے تو عام مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کی بات کو نہ سنیں، نہ اس کے پیچھے لگیں، اور اپنے ایمان کو بچائیں، اور اللہ کی بارگاہ میں اس ایمان کو سلامت لے جائیں۔